ایک مسلمان کی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی پر ایمان لایا ہے اس کے تذکرے عام کرے، اس کی سیرت کو بیان کرے، اس کی صورت کو بیان کرے، اس کی زندگی کے سنہری زاویوں کو عام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پھلیرا لہرائے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ تقاضا ہے۔ میری زبان کی بھی سعادت، میرے قلم کی سعادت، میرے ہاتھ کی سعادت، جن ہاتھوں سے میں اللہ کے رسول کے تذکرے لکھتا ہوں، جس زبان سے میں اللہ کے رسول کے تذکرے کرتا ہوں، اور جس قلم سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا ہوں، یہ سعادت تو میرے لیے ہے۔ ایک مسلمان کی محبت اس وقت تک سچی ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ دوسرا تقاضا پورا نہ کرے، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں عام کرے، اس پیغمبر کی سیرت کو جس کے بارے میں خود اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، انا محمد وانا احمد، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر، میرا نام الماحی بھی ہے، میری وجہ سے اللہ نے دنیا سے کفر مٹا دیا، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور میرا نام العاقب بھی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، میرا نام الحاشر بھی ہے، قیامت کے دن تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے پوری کائنات کو اللہ جمع فرمائیں گے تو میرے پاس جمع فرمائیں گے، بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم یوم القیامہ، میں صرف دنیا میں ہی پوری کائنات کا سرتاج نہیں، میں آخرت کے دن بھی انبیاء کا بھی سرتاج ہوں گا، میں ہی خطیب ہوں گا، میں ہی امام ہوں گا۔ اگر اس کے حسن کے تذکرے کیے جائیں تو صحابی کہتے ہیں کان احسن الناس وجہا، اس کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے، کان اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تذکرہ کیا جائے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کنواری عورتوں میں ایسی حیا نہیں ہوتی جس طرح کی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جائے، کان اجود الناس، آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جواد اور سخی نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے کستوری اور عنبر بھی دیکھا جس کو خوشبوؤں کی سردار کہا جاتا ہے، لیکن عنبر اور کستوری میں نے وہ خوشبو نہیں پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کا تذکرہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، صحابی کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من مس رسول اللہ، الین مسا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن لوگوں آج تک میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ملائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، یہ وہ ہستی ہے جو خود فرماتی ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی، لوگوں میں مکہ میں ایسے پہاڑ اور پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لأعرفہ الآن، میں آج بھی اس کو جانتا ہوں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कि आपको अल्लाह ने मोजज़ात दिए, असर का वक्त है, नमाज का वक्त है, पानी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया, अपना मुबारक हाथ रखा चंद कतरे पानी के लिए और अपने चेहरा अनवर पे लगाए और वही कतरे उस प्याले में गिराए, अपने हाथ को रखा। सिहाबी कहते हैं ज़हा असलासे मिआ, 300 के करीब लोग थे। फजअलतु अंजुरु इलल माइ यंबुअ मिन बैनि असाबिई, मैं देख रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से अल्लाह ताला ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। उन 300 लोगों ने पानी पिया भी, वुजू भी किया। ये तज़किरे आम किए जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तो वो ज़ात हूँ जिसको अल्लाह ज़ुल जलाल ने जवामिउल कलिम से नवाजा। मैं तो वो ज़ात हूँ जिसको फ़वातिहुल कलिम से नवाजा। मैं तो वो ज़ात हूँ जिसको अल्लाह ने 5 इनामात से नवाजा जो किसी को नसीब नहीं हुए। 1 महीने की मुसाफत पर दुश्मन के दिल में मेरा रोब चला जाता है, गनीमतें मेरे लिए हलाल की गई, सारी ज़मीन को मेरे लिए पाकीज़ा बना दिया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही तो वो ज़ात हूँ जिसको शफाअत दी गई, क़यामत को मैं ही पहले सिफारिश करूँगा और मेरी ही सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल तो वो ज़ात हैं। हर नबी किसी इलाके की तरफ आया, किसी कौम की तरफ आया, लेकिन सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहमत का पैकर बना के भेजे गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अव्वलु मन युनशक्कु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले क़यामत के दिन मेरी ही कब्र मुबारक को खोला जाएगा। सबसे पहले मैं ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, सबसे पहले मैं ही जन्नत में जाऊंगा और सबसे पहले मैं ही जन्नत में जाने की सिफारिश करूंगा। कोई जन्नती जन्नत नहीं जा सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नहीं होगी। मेरी और आपकी सच्ची मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को आम करें, आपकी सीरत को फैलाएं। ईमान लाने के बाद